بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارکن وہدی للعالمین فیہ آیات، اس میں آیاتیں نشانیاں ہیں، بینات روشن بالکل واضح، آیات بینات کچھ تکوینی ہیں کچھ تشریح، اور ان میں سے مقام ابراہیم سے پہلے عبارت مقدر ہے، منہا مقام ابراہیم، ان آیات بینات سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہو جائے اس کو کان آمنا ہے امن والا، جو بھی اس مقام پہ داخل ہو جائے اسے امن دیا جائے گا، امن والا ہوگا۔ تمام فقہا متفق ہیں کہ کعبۃ اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑا جاتا، سکے باپ کے قاتل سے بھی تعارض نہیں کیا جاتا، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے کانا آمنا، وہ امن والا ہوتا ہے، ذا امن والا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب سمجھو اللہ فرماتے ہیں وہاں نشانیاں ہیں میری قدرت اور توحید کی، وہ کیا ہے؟ ان میں ایک مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے، وہ اس لحاظ سے بھی نشان ہے کہ اب تک وہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے، اور اس لحاظ سے بھی نشان ہے کہ بانی کعبہ کا قدم کا نقشہ اس پہ موجود ہے، سورۃ البقرہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو مقام ابراہیم ومن دخل، اور بھی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو کنکر مارتے ہیں حاجی لوگ، اس وقت نبی پاک نے فرمایا جس کا حج مقبول ہو تو کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جس کا حج مردود ہو اس کی پڑی رہتی ہے۔ 1400 سال ہونے کو ہیں، حاجی کنکر مار رہے، پہلے بھی مارتے رہے۔ اگر یہ خدائی نظام نہ ہوتا تو ان جمرات کے اردا گرد اب تک پہاڑ بن چکے ہوتے، اتنے کنکر پڑتے ہیں۔ اگر آپ یہ مہینہ ادھر ہے، آپ روزانہ معمول بنا لیں 6 12 کنکر کسی ایک جگہ پہ ڈالنا شروع کر دیں تو مہینے کے آخر پہ دیکھنا کیا بنتا ہے، اتنے بڑے کنکر، لیکن وہاں نام و نشانی کوئی نہیں۔ اب جدید دور میں کچھ کنکر رہ جاتے ہیں جو اب انہوں نے گاڑیاں لگائی، اور یہ کنکر رہنا ہوتا ہے جس کی حج مردود ہو، تو ہم مردود بو جاتے ہیں وہاں۔ تو پہلے زمانے سے آگے تک اتنے ہر سال عمرے ہوتے ہیں پورا سال، اور وہ کنکر ہیں، اور حجیں ہر سال لاکھوں آدمی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ میدان جوں کا توں پڑا ہے، نہ کوئی کنکروں کے پہاڑ ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ پھر ایک علامت کعبۃ اللہ میں جب بھی آدمی قدم رکھتا ہے تو ایک انوارات ہوتے ہیں دل پر، اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں پر پہنچ کے بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ یہ بھی تو انہی علامات میں سے ہے۔ بعض چیزیں وجدانی ہوتی ہیں، بعض رویت اور بیان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے فرمایا اس میں کئی روشن دلائل ہیں۔ اب بھی خدا کی قدرت کے مقام ابراہیم ہے، من دخلہ، جو داخل ہوا اس میں، کان آمنا، ہوگا عمل والا، ہوگا امن والا۔ یہ صرف کعبۃ اللہ کی شان ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جہاں پنجاب میں ایک مقام ہے پاک پتن شریف، ادھر ایک ساتھی ہے نا پاک پتن کا، منچنا آباد کے قریب ہے، ہاں کدھر گیا صوفی؟ اچھا سویا ہوا ہے، ہاں پاک پتن آپ کے قریب ہے نا؟ اچھا یہ پاک پتن کی ہیں، میں بھی ایک دفعہ گیا تھا پاک پتن شریف۔ تو پاک پتن پر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے جنتی دروازہ، اور اس جنتی دروازے کے سامنے لکھا ہوا ہے من دخلہ کان آمنا، اس دروازے پہ لکھا ہے من دخلہ کان آمنا۔ اور وہ جنتی دروازہ کیسا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ
اس جنتی دروازے سے جو آدمی گزر گیا اس پہ جنت واجب ہوگی، وہ پکا جنتی ہے۔ کئی لوگ یہاں سے بھی جاتے ہیں، کئی بے ایمان مشرک کرنول بٹھانا سے بھی تشریف لے جاتے ہیں، بڑے بڑے بے ایمان، اور ہمارے ایریا کے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی مجھے خود ملا، میں نے کہا کدھر گیا؟ تو اس نے کہا پاک پتن شریف وہ گیا تھا۔ میں نے کہا وہ شریف کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں بات جنتی دروازے پر گیا تھا۔ جنتی دروازے کا کیا مطلب؟ کہتا ہے جی شیخ فرید کی ضمانت ہے، جو اس دروازے سے گزر گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں گزر کے آیا ہوں، کہتے ہیں اللہ کے فضل سے میں گزر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ جو مرضی بکواس بازی کر، حرام کھا، حرام خورا، جو مرضی کرتا رہا، کہتے ہیں جو بھی ہو جائے جو دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس دروازے پہ انہوں نے لکھا ہے من دخلہ کان آمنا، ان کی حج ہوتی ہے اور وہ زیارتیں، اور اس جنت کا جو کنجی بردار ہے، ہم جب گئے تھے تو اس وقت ہندو تھا اور شروع سے ہندو آ رہا ہے، آج کل پتہ نہیں کون ہے، بابا تھا ہندوؤں کا بڑا، اور ایک دفعہ اخبار میں آیا کہ جنتیوں کا رش ہو گیا جنتی دروازے پر اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑ گیا۔ وہاں پولیس جنتیوں کو بھی نہیں معاف کیا، جنتیوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس سے بعض جنتی زخمی بھی ہو گئے۔ تو یہ اخباروں میں خبر چھپی۔ تو اب لوگ کہتے ہیں یہ سختی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ خدا کے گھر کا نقشہ ان مشرکوں نے کیا بنا دیا؟ من دخلہ کان آمنا، یہ بیت اللہ کا خاصہ تھا، انہوں نے پاک پتن کو وہ درجہ دے دیا۔ اب اگر ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں توبہ توبہ، اتنی سختی ہوتی ہے، اور خود لانتی نہ بیان کرتے ہیں نہ بیان کرنے دیتے ہیں۔ تو یہ کم سختی ہے ان کی، پورا خدا کی تعظیم مخلوق پر خرچ کی، اللہ کے گھر کی تعظیم انہوں نے اپنے دروازے بنا لیے، اور کئی کعبہ اللہ کے مد مقابل مشرکین نے کئی کعبے کھڑے کر دیے، اور اللہ کے مد مقابل کئی الہ کھڑے کر دیے، اور کعبہ کی توہین کرتے رہے۔ کہتے ہیں ابھی ہمیں کہتے ہیں جی سختی نہ کرو، تم سختی کرتے ہو، لیکن یہ خود لفظ کہنے والے بھی متاہن اور لانتی ہیں جو کہتے ہیں یہ مسئلہ بیان نہ کرو اور سختی نہ کرو۔ مشرک نے تھوڑی سختی کی ہے، جہاں تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا ہمارے بس میں ہوتا تو ان سب کو قتل کرنا واجب تھا۔ سمجھ آئیے بات؟ من دخلہ کان آمنا، فٹ دیا کیا اس چوڑے کے دروازے پہ۔ من دخلہ، یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے، جو اس میں داخل ہو گیا کان آمنا، ہوگا امن والا، وللہ، صرف اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر حج البیت، حج کرنا ہے بیت اللہ کا۔ حج کس کے لیے ہوگا؟ للہ، صرف اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے ہوگا؟ للہ، صرف اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ یہ جاتا ہے کربلا حج کرنے بے ایمان، کوئی جا رہا ہے نجف اشرف حج کرنے، کوئی جا رہا ہے وہ محترمہ کے علاقے میں سیون شریف حج کرنے، جو سیون شریف حج پہ جا رہا ہے یہ بھی لانتی اور مشرک ہے۔ جو کربلا معلّہ حج کرنے جا رہا ہے یہ بھی مرتد اور زندیق ہے، اور جو علی کی قبر پہ حج کرنے جا رہا ہے یہ بھی پیور اور اصلی کافر ہے۔ مومن وہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے ہے اوپر لوگوں کے، حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، اس آدمی کے لیے جو طاقت رکھتا ہے طرف اس کے راہ کی۔ اب دیکھو من استطاع، اسی سے ذات اور راحلہ، وہ جو فقہ میں آپ پڑھتے ہیں، جس کے لیے یمکن الوصول الیہا، جس کے لیے کعبہ پہنچنا ممکن ہے، اس پر اللہ نے حج کو فرض کیا، اللہ فرضیت کے لیے ہے، یہ حج فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے گا، فإن اللہ، لوگوں نے کہا کہ یہاں کفرا ناشکری کے معنی میں ہے۔ من کفرا کس معنی میں؟ ناشکری، جس نے ناشکری کی یعنی احکام خدابندی کو پورا نہ کیا،
من کفرا اللہ کے احکام کو پورا نہ کیا، یہ مراد ہے من کفرا سے احکام خدا بندی کو پورا نہ کرنا۔ لیکن اگر للہ والا مفہوم ذہن میں ہو تو من کفرا یہ ہے کہ جو کعبہ کی حج کی بجائے 7 شریف حج کرے من کفرا، جو بجائے کعبہ کے نجف اشرف کی حج کرے من کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حج تو تھا اللہ کے لیے، اور جو کرے غیر اللہ کے لیے یہ ہے من کفرا فإن اللہ غنی، بے شک اللہ پاک بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ تو عام معنی یہی ہے احکام خدا بندی پر عمل نہ کرے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔